جب آپ کی پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک اچھی جاب اور ایک اچھے روزگار کی ہوتی ہے. جی. تو آپ کی جو سب سے پہلی جاب تھی وہ کون سی تھی اور اس جاب پر سب سے پہلا دن آپ کا وہ کیسا گزرا؟ جی جب ہم انجینئرنگ وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں تو نیچرلی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایک اپنا اچھا ادارہ جس کی اس کو خواہش ہو اس کا انتخاب کرے. لیکن خالی اس کے سوچنے سے ہی یہ انتخاب کرنے سے ہی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ آ جائے، کیونکہ کمپٹیشن ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں نے جب پاکستان ریلویز جوائن کیا تو میری پہلی جو تھی ٹریننگ ہوتی ہے، ریلویز میں بھی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ بڑی زبردست قسم کی ٹریننگ ہے جو گوروں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور 2 سال کی ٹریننگ تھی جس طرح آپ کی سول سروسز اکیڈمی میں ہوتی ہے. اس 2 سال کی ٹریننگ میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ اتنا کچھ سیکھتے ہیں کہ جب آپ پہلے دن اپنی جاب پہ آتے ہیں تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ محتاج نہیں ہوتے کسی سے پوچھنے. تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا. اس میں آل اوور دا پاکستان ہماری ٹریننگ تھی. ایسے اسٹیشنز پہ بھی گئے کہ شاید آپ ویسے زندگی میں نہیں جاتے. تو اس کے بعد جب آپ ٹریننگ سے فارغ ہوتے ہیں اور آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ بے شک آپ نے دیکھا تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب خود آپ نے سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور آپ نے فیصلے کرنے ہیں اور آپ کے فیصلوں سے کئی لوگوں کے مستقبل وابستہ ہے اور آپ کی اپنا مستقبل جو ہے وہ آپ کی کارکردگی سے منسلک ہے. تو میری پہلی پوسٹنگ ورک شاپس میں ہوئی تھی. تو ریلویز چونکہ ایک بڑا ادارہ اور اس بڑے ادارے میں اس وقت تقریباً 1,35,000 امپلائیز تھے، اور میری جس ورک شاپ میں پوسٹنگ ہوئی اس میں تقریباً کوئی 8-9 ہزار بچے تھے. تو ان سب کو مینیج کرنا، ورک شاپس کو اچھا چلانا، تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ترقیاں بھی ہوتی رہیں. اس کے بعد کچھ باہر جانے کا بھی موقع ملا، باہر جا کے وہاں پہ بھی جاب کا موقع ملا. اس معاشرے کو دیکھا، اس معاشرے کی اچھائیوں کو دیکھا، وہاں کے تعلیمی نظام کو دیکھا، اس معاشرے کی برائیوں کو دیکھا، اور کوشش یہی کی کہ آپ اچھے چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور اپنے آنے والی نسل کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس معاشرے کی اچھائیوں سے آپ روشناس کریں. تو آپ نے ایک بڑا لمبا اور تھکا دینے والا جو سفر کیا اپنی پریکٹیکل لائف کا، تو 11 جنوری کو آپ SNGPL سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. جی. تو آپ نے کیا پلان کیا ہے اس دن کا یا اس دن کے بعد کا؟ دیکھیے جی، SNGPL میں میرا کوئی اتنا زیادہ لمبا وہ وقت نہیں ہے جو گزارا. SNGPL کو میں نے ایز اے جنرل مینیجر جوائن کیا تھا اور یہ میں نے 2012 میں جوائن کیا تھا. تو تقریباً 10.5 سال، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے SNGPL کا. اس میں بھی جو میرے پاس ایکسپیرینس تھا یہ 25-26 سال کا، وہ میں نے بھرپور کوشش کی کہ اس ادارے میں منتقل کروں. اور اب جو ریٹائرمنٹ ہے نا جی، یہ ایک فیز ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور کوشش تو یہی ہوگی کہ جی یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی کے کچھ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، اور کوشش یہ ہوگی کہ اپنے اس شوق کو برقرار رکھیں، اور اس کے بعد اپنی مصروفیت کے لیے کچھ کنسلٹنسی یا کچھ اور 3-4 پلانس ہیں. تو کوشش یہ ہوگی اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اس میں کامیابی ملے. تو 12 کا سورج جب چڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ میری جو اپنی جو پلاننگس ہیں یا خواہشات ہیں وہ اس کے ساتھ نکلے، اور 12 سے ہی کوشش یہ کی جائے کہ اپنی اگلی جو لائف ہے اس کے لیے کچھ کام کیا جائے. اس لائف میں آپ کے بچے تو ماشاءاللہ سب کے ہوتے ہیں اور ان کی تربیت بھی اچھی ہوئی ہوتی ہے. ایک تو آپ نے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے، دوسرا پرانے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے، کیونکہ ہمارے جو ایج کے لوگ ہیں وہ تقریباً سارے ریٹائر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. تو کوشش یہی ہوگی کہ ایک
اچھی ان کے ساتھ شام گزرے یا ویکینڈ ان کے ساتھ اچھا گزرے کہ جہاں پہ آپ اپنے باقی کام کریں گے، اپنے اگر آپ کسی اور پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں، اپنے کسی اور شوق کی تکمیل کی طرف جاتے ہیں، تو آپ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ایک نہ ایک ہفتے میں کم از کم میٹنگ رکھا کریں اور اپنے یاد کیا کریں اس وقت کو جب آپ اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کے دوست اور آپ کی جاتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ جو اچھے دوست ہیں، جو پرانے دوستوں کی خاص طور پر محفل ہوتی ہے، اس کو آپ اینٹی ایجنگ بھی کہتے ہیں، جی، کہ وہ آپ کی لائف کو، آپ کے اسٹریس کو، آپ کی بہت ساری پریشانیوں سے وہ دور رکھتی ہے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے آپ، ہم اگر دیکھتے ہیں ہمارے کسی بھی پرانے دوست سے ہم ملتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی فیل ہوتی ہے، جو اندرونی یہ خوشی ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے، ان کی ہیلپ کر کے ہمیں خوشی فیل ہوتی ہے۔ تو آپ حسن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ حسن جی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں حسن ہے۔ اب آپ کی یہ دیکھنے کا انداز ہے کہ آپ حسن کو کس انداز سے دیکھیں۔ اگر آپ یہ حسن دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں تو وہ بھی حسین ہے۔ اگر آپ اس وقت جو ماحول بیٹھا ہے، جس طرح دوست آپ ہیں، اگر میں آپ کو اس طرح دیکھوں آپ حسین لگتے ہیں۔ اب اگر آپ نسوانی حسن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ انکار کر سکیں۔ اور لکھنے لکھانے والے کو، جس کو تھوڑا سا شاعری کا ذوق ہو، شوق ہو، تو نسوانی حسن کی تعریف کرتا ہے۔ تو بدصورتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بدصورتی کو نہیں دیکھا، کیونکہ بدصورتی یہ صرف انسان کا ایک اپنا ذہنی فطور ہے۔ کوئی چیز بدصورت ہوتی نہیں، اس کو اگر معاشرے کے چند لوگ بدصورت کہتے ہیں یا بنا دیتے ہیں تو وہ بدصورت ہے نہیں۔ آپ نے ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی نکالنی ہے اور اس میں سے خوبصورتی کا پہلو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کی شکل کو کہیں کہ جی اس کی شکل بدصورت ہے، تو ہو سکتا ہے جی اس میں اور بڑے گن ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو فوکس آپ کے چہرے کو چھوڑ کے اگر آپ اس کی اداؤں کو کریں گے تو آپ کو خوبصورتی دے گی۔ زندگی میں آپ کو کتنی محبتیں ہوئیں؟ زندگی میں جی بے شمار محبتیں ہوئی جی، زندگی ہے ہی محبت کا نام جی، ہر ایک کو ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہ نہیں ہوتی تو وہ میرے خیال میں تو نارمل نہیں ہے۔ وہ محبت تو زندگی کا حصہ ہے۔ آپ نے دنیا دیکھی ہے، بہت سارے اداروں میں کام کیا ہے، جی، تو کیا کہتے ہیں آپ، ایک کامیاب نوکری کا گر کیا ہے؟ پہلے تو جی یہ طے کر لیں کہ کامیابی ہے کیا، گر تو بعد میں آئے گا۔ کیا آپ کامیابی کہتے کس کو؟ ہر ایک آدمی کے آگے کامیابی کی جو تعریف ہے وہ مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے میرے لیے یہ تعریف مختلف ہو۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میں کسی ادارے میں آیا ہوں اور اس کا میں سربراہ بن جاؤں، اس کے لیے وہ کامیابی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اپنا بڑا نام پیدا کر لوں، اس کے لیے وہ کامیابی ہے۔ میرے لیے جی کامیابی کا تصور کبھی بھی یہ نہیں رہا۔ میرے لیے کامیابی کا تصور جو ہے بڑا سیدھا سادہ جی، کہ جو میرے پاس کوئی ہنر ہے میں اپنے ادارے کو دے سکوں، اور اپنے ادارے میں جو دوست بناؤں، جو رفقۂ کار ہوتے ہیں یا کولیگز ہیں، آپ ان کے دل جیتے ہیں، میرے لیے کامیابی ہے۔ بیوی اور گرل فرینڈ میں اگر آپ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا جی، آپ گرل فرینڈ کو بیوی بنا سکتے ہیں اور بن بھی جاتی ہیں، تو باقی اگر آپ بیوی کو گرل فرینڈ سمجھیں تو شاید آپ کے گھریلو حالات بھی اچھے گزریں گے۔ باس کو آپ کے خیال میں کیسا ہونا چاہیے؟ باس جی آپ کے باپ کی طرح ہوتا ہے جی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ باس کو بہت شفیق ہونا چاہیے، اس کا کوئی آپ پہ اتنا ٹیرر نہ ہو کہ جی میں اگر اوپر جا رہا ہوں کسی بھی فلور پہ تو شاید میرے لیے یہ ممنوع ہے، میں وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جب آپ کو کوئی باس آپ کا بلائے تو آپ ایک مرتبہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے۔ آپ اتنا ان کو دیں، اسپیس دیں اپنے سب آرڈینیٹس کو،
کہ وہ آپ کے پاس اس طرح آئے کہ جس طرح وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ جی انہوں نے مجھے بلایا تو کسی اچھی چیز کے لیے بلایا ہوگا. ہاں اس میں ایک پہلو ضرور ہے ڈسپلن کا، کیونکہ بعض باس بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے سبارڈینیٹس جو ہیں وہ ان کی اس اچھائی کو ٹیکن ایز گرانٹیڈ لیتے ہیں اور وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں اور اپنے وہ ایک جو فرق ہے اس کو بھلا دیتے ہیں. میں اس چیز کے خلاف ہوں جی، لیکن ایز اے باس میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ جی میرے ساتھ جن لوگ نے بھی کام کیا ہے میں ان کو ایک سپیس دوں اور ان کو میں ایک کانفیڈنس دوں کہ جب وہ میرے پاس آئیں تو وہ بلا جھجک آئیں، وہ کسی خوف کے تحت نہ آئیں، کیونکہ کام جو ہے وہ خوف سے نہیں لیے جاتے. بالکل صحیح. کام جو ہے نا جی وہ محبت سے پیار سے لیے جاتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کے پورے کیریئر میں آپ کو کوئی سخت باس ملا ہو، کوئی بدتمیز باس ملا ہو اور آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ دیکھیں جی بے شمار باسز آپ کو اگر 36 پلس ایئرز آپ کی سروس ہو تو آپ کو بڑے بڑے خراب باس بھی ملتے ہیں اور بڑے بڑے اچھے بھی ملتے ہیں. اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کو ٹیکل کیسے کیا تو ٹیکل کرنے کے لیے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو مینجمنٹ جو آپ پڑھتے ہیں، جو مینجمنٹ اسکل ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ نے کس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. لیکن میں جو ہے نا جی اس چیز سے ہٹ کے تھوڑا سوچتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی جاب ہوتی ہے یہ ایک اٹس ناٹ یور انٹائر لائف، یہ آپ کا سبھی کچھ یہ نہیں ہے. اگر مان لیں کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو نوکری کے گھنٹے آپ کے 8 ہیں، باقی 16 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کی دوسری لائف ہے. اس میں آپ کی فیملی ہے، آپ کے دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی آپ اس چیز کو پرسنل نہ لیں. اگر کسی انسان کی برائیاں ہیں یا وہ ٹف ٹائم آپ کو دیتا ہے تو آپ اس ٹف ٹائم کو دفتری اوقات میں چھوڑ کر وہاں سے آئیں. باقی اس کے دل میں کیا ہے آپ اپنی بہترین صلاحیتوں سے کوشش کریں کہ اس کو ٹیکل کرنے کی. جو مینجمنٹ آپ نے ساری عمر سیکھی ہوتی ہے تو میں نے تو یہی کیا ہے جی. بڑے بڑے ٹف بھی لوگ ملے ہیں تو کام کیا ہے. لیکن اگر کوئی پرسنل ہونے کی کوشش کرے جو کہ میں ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتا تو پھر اس کو بڑے پیار سے بڑے آرام سے سمجھا دیا جاتا ہے کہ جی جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں. آپ آج جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے اگلے دن میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ کو شعر و شاعری سے لگاؤ ہے. آپ کا کوئی پسندیدہ شعر؟ پسندیدہ شعر تو جی بہت ہیں جی. جو سب سے پسندیدہ ہو؟ اس میں جی فراز کا شعر ہے جی. محرومیوں کے اس دور میں کن حسرتوں کے ساتھ پتھروں کے دل میں خدا ڈھونڈتے رہے. کیا بات ہے. بچپن میں کوئی نک نیم تھا اگر آپ کا؟ نک نیم جی ہر ایک کا ہوتا ہے جی. زیادہ تر وسیم ہی تھا. ویسے سنا ہے آپ ایک اچھے کوک بھی ہیں. آپ کا سب سے بڑا شوق ہے جی کوکنگ کا. آپ سب سے زیادہ مزیدار اور اچھا کھانا کون سا بنا لیتے ہیں؟ میں جی جو کوکنگ کرتا ہوں نا جی وہ میں ایز این آرٹ کرتا ہوں. میرے لیے یہ جو آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کو آپ اپنی پریکٹس سے نکھارتے ہیں تو اس میں جو اچھا برے کا جو تصور ہے نا جی. میں کوکنگ چونکہ گھر میں تو خاتونیں کھانا بناتی ہیں، میں بناتا ہوں شوق سے. اور میں کوئی بھی چیز جو شوق سے بناؤں گا تو میری کوشش ہوگی کہ اس کو میں پرفیکشن تک لے کر. آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا سوئی ناردرن میں اور سوئی ناردرن سے آپ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. آپ سوئی ناردرن کو آنے والے 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی کافی ادارے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ساکھ برقرار نہیں رکھ سکے. اس میں شاید ہم بھی قصوروار ہیں کیونکہ ادارہ جو ہے نا جی یہ مجموعہ ہے نفوس کا، افراد کا. جتنے بھی امپلائیز ہیں یہ مل کے ادارہ بناتے ہیں. تو میں جو دیکھ رہا ہوں جی آنے والے وقتوں میں ادارے جو ہے نا جی وہ ڈیٹوریشن کا شکار ہیں اور اس کے لیے میری نئی نسل کو تو یہی ہے یا اپنے دوسرے لوگوں کو ہے
کہ آپ سنبھالا دیں, دل و جان سے کام کریں اور اس کو بہتری کی جانب لے کر جائیں. زندگی میں انسان کی خواہش ہوتی ہے بہت ساری کامیابیوں کو حاصل کرنے کی. کوئی ایک ایسی کامیابی جس کی آپ نے شدت سے خواہش کی ہو اور اس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں, اور کوئی ایک ایسی ناکامی جس کو آپ چاہتے ہوں کہ یہ ضرور ہو لیکن وہ نہ ہو سکی. جہاں تک تو جی کامیابی کا تعلق ہے, میری کامیابی اور جو خواہش تھی وہ یہی رہی ہے ساری عمر کہ جس کے ساتھ بھی آپ نے وقت گزارا ہے وہ آپ کی بات بھی آپ کی تعریف کرے. جی بالکل, میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. باقی جو کامیابی ہے پیسہ کمانا, عہدہ لینا, مجھے اس کی ہوس کبھی بھی نہیں. میری یہ رہی ہے کہ میں لوگوں کے دل جیتوں, یہ میری کامیابی ہے اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی ہوں. یونیورسٹیز میں اکثر عشق ہو جاتا ہے اور کچھ عشق تو اپنی آخری منزل کو بھی چھو لیتے ہیں, جی. یعنی کہ ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو آپ یو ای ٹی میں رہے ہیں, یو ای ٹی میں کوئی عشق ہوا آپ کو؟ ہمارا جی یو ای ٹی میں جو عشق تھا بڑا محدود تھا, کیونکہ ہمارے جو ڈسپلن تھے انجینئرنگس کے, اتفاق سے ہمارے مکینیکل انجینئرنگ میں کوئی خاتون نہیں تھی. جو پہلی خاتون آئی وہ تقریباً ہم سے 3-4 سال بعد ان کا داخلہ ہوا, تو یونیورسٹی میں کوئی اتنا خاص موقع ملا نہیں تھا. تو جو دوسرے ڈپارٹمنٹس تھے وہاں پہ خواتین تھی, لیکن شاید ان کے چاہنے والے وہاں پہ بہت تھے, تو ہمیں اس میں اتنا موقع نہیں ملا. کسی نے آپ کو موقع نہیں دیا. چلیں سر, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے روشناس کیا, کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی لائف جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جی. دے, بہت شکریہ جی. اور آپ کو صحت تندرستی دے. میں اس پہ سر بیٹھ رہے ہیں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آئیے جی آپ. یو ٹی نہیں یہی پہ کھڑے کھڑے, چونکہ بڑا ظاہر ہے کہ اہم موقع ہے کہ انسان اپنی اننگس کامیابی کے ساتھ کھیل کے گھر جا رہا ہے. ہم ظاہر ہے کہ یہ لوگ چند لوگ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم آپ کو آنے والی زندگی میں بھی ظاہر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جس سے یہ کام کیا جاتا ہے. تو بات ہو رہی تھی یو ای ٹی کی, یو ای ٹی کے حوالے سے میں ایک چیز جو سر کہہ رہے تھے کہ چونکہ مکینیکل میں اور باقی جو ہے کیمیکل ہو, مکینیکل ہو, سول ہو, تو ہمارا وہ دور تھا کہ اس میں ظاہر ہے کہ لڑکیاں بہت کم ہوتی تھیں. سر کے ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکی آئی تھی بات میں 84 یو ای ٹی میں 84 یو ای ٹی میں ایک جو آپ کے بہت مشہور سنگر ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی, جنید جمشید, وہ بھی تھے اور وہ بڑا ہیرو تھا. ظاہر ہے اس وقت اس کا وائٹل سائنز اور تھا. اس کا ایک سانگ جو ہے کہ سانگلی سلونی محبوبہ, وہ اس کی ایک کلاس میٹ تھی لورین, ہم اسے کام کلیچی کے نام سے کہتے تھے. اس حوالے سے ظاہر ہے کہ میں بھی جب یو ای ٹی میں تھا تو جو میں نے لکھا وہ میں سر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ قدم قدم پر میری پیاس کا سمندر, قدم قدم پر میری پیاس کا سمندر, جب سفر ہے کہ اس میں سراب کتنے ہیں. میں بھی سوچتا ہوں کہ تمہارے شہر میں کچھ دنوں سے میں بھی سوچتا ہوں کہ آ جاؤں تمہارے شہر میں خانہ خراب کتنے ہیں. تو جو شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آرکیٹیکچر میں شباب کتنے ہیں اور میرے واسطے عذاب. ہماری 2 کلاس فیلوز تھیں, انہوں نے مجھے پورے 4 سال نہیں بخشا, اور میری جو شادی ہوئی وہ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ سے. اینی وے جی سر, تھینک یو, آپ نے آنر کیا, آپ آئے. تھینک یو.